اس کے علاوہ اس سفر کی اہمیت ایسی ہے کہ مجھے معمولی تکالیف کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ عید کے دن خلیفہ چوگان اور نیزہ بازی کا مقابلہ دیکھیں گے اور ان کی خواہش ہے کہ میں بھی اس میں ضرور حصہ لوں۔ عبد المالک نے کہا، یہ بہانہ اس سے بھی زیادہ نامعقول ہے۔ عزیز، تم بتاؤ، جب چنگیز خان کی افواج خوارزم کی شمال مشرقی سرحد پر نقل و حرکت کر رہی ہیں اور خلیفہ اسے متنبع کرنا ضروری سمجھتے ہیں، تو طاہر کو ایک ماہ اور یہاں روکنے کی وجہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ عبدالعزیز نے اپنی کشادہ پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، خلیفہ اور وزیر اعظم کی مصلحتیں سمجھنا آسان نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ رمضان کے آخر تک وہ اپنا ارادہ بدل دیں۔ بڑھاپے کی وجہ سے خلیفہ کی قوت فیصلہ جواب دے چکی ہے اور اتنی بڑی چھلانگ لگانے سے پہلے ان کے لیے ایک ماہ یا ایک برس سوچنا کوئی بڑی بات نہیں۔ ہاں، مجھے ایک بات کا خدشہ ہے۔ طاہر، تمہارے ساتھ اور کون جا رہا ہے؟ طاہر نے جواب دیا، میں نے تم دونوں کے متعلق کہا تھا، لیکن وزیر اعظم نے میرے ساتھ اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے ساتھ 3-4 نوکر لے کر جا سکتا ہوں۔ عبدالعزیز نے سوال کیا، ان نوکروں کا انتخاب آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے گا یا وزیر اعظم اپنی پسند کے آدمی بھیجیں گے؟ طاہر نے جواب دیا، یہ خدشہ خوارزم کے سفیر نے بھی ظاہر کیا تھا کہ میرا کوئی ساتھی وہاں جا کر خلیفہ کی طرف سے کوئی اور پیغام نہ سنا دے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ خلیفہ کا خط دیکھنے کے بعد چنگیز خان کسی معمولی آدمی کی بات پر اعتبار کر لے گا۔ اس کے علاوہ احتیاط کے طور پر عماد الملک راستے کی چوکیوں کو مطلع کر دے گا کہ اگر میرے سوا کسی اور کو تلاشی لیے بغیر نہ چھوڑا جائے، میں خود بھی ان کی دیکھ بھال کرتا جاؤں گا۔ عبد المالک نے کہا، اگر ان میں سے کسی نے تاتاری سفیر کی کوئی نشانی وہاں جا کر پیش کر دی تو؟ طاہر نے کہا، آپ اس کی فکر نہ کریں، میں نے یہاں تک انتظام کر لیا ہے کہ مملکت تاتار میں داخل ہونے سے پہلے ان کا لباس اور جوتے تک تبدیل کر دیے جائیں گے۔ عبدالعزیز نے کہا، پھر بھی آپ ہوشیار رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خوارزم کی حدود عبور کرنے کے بعد آپ کسی سرائے میں رات کے وقت سو رہے ہوں اور جب صبح کے وقت بیدار ہوں تو آپ کے ساتھی خلیفہ کے خط سمیت غائب ہو چکے ہوں، آپ انہیں تلاش کرتے رہیں اور وہ قراقرم پہنچ چکے ہوں۔ طاہر تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، بالآخر اس نے کہا، آپ فکر نہ کریں، انہیں کم از کم یہ احساس ضرور ہو جائے گا کہ وہ میرے بغیر واپس نہیں آ سکیں گے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں قراقرم کی آب و ہوا بغداد سے زیادہ پسند آ جائے، اس لیے کم از کم زید کو ضرور ساتھ لیتے جائیے۔ طاہر نے جواب دیا، زید کو میں گھر کی حفاظت کے لیے یہاں ٹھہرانا ضروری سمجھتا ہوں، آپ اطمینان رکھیے، یہاں سے خواہ میرے ساتھ کیسے ہی آدمی کیوں نہ جائیں، وہ ایک منزل طے کرنے کے بعد خلیفہ یا وزیر اعظم کی بجائے میرے زیر اثر ہوں گے۔ اگر انعام کی ہوس کسی آدمی کو غدار بنا سکتی ہے تو زیادہ انعام کی ہوس اسے راہ راست پر بھی لا سکتی ہے۔ عبد المالک نے کہا، میں موجودہ وزیر خارجہ محلب بن داؤد کو ایک خطرناک آدمی سمجھتا ہوں۔ 2 سال وہ بغداد میں بالکل اجنبی تھا، لیکن چند ماہ پہلے یہ حالت ہے کہ دن میں ایک بار خلیفہ سے اس کی ملاقات ضرور ہوتی ہے۔ وحید الدین کے روپوش ہونے سے پہلے وہ اس کا نائب تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وحید الدین سے زیادہ خلیفہ کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور بعض ملاقاتوں میں وہ چنگیز خان کے سفیر کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ کا کوئی آدمی آپ کے ساتھ نہ جائے۔ طاہر نے کہا، میں اس بات کا خیال رکھوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ محلب بن داؤد کہاں سے آیا ہے؟ عبد المالک نے جواب دیا، یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس بے پناہ دولت ہے اور خلیفہ اور شہزادے مستنصر کو بیش قیمت تحائف پیش کر چکا ہے۔ صفیہ علی الصباح گہری نیند سے بیدار ہوئی۔ کمرے کی دھندلی روشنی میں ادھر ادھر دیکھ کر اس نے مغموم سی صورت بنا لی، پھر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ آج پھر وہ ایک سہانا سپنا دیکھ چکی تھی۔ آج پھر اس نے دلکش فضاؤں میں پرواز کی تھی جہاں آزاد پرندے محبت کے گیت گاتے تھے۔ اس نے خاموش نگاہوں سے کسی کے سامنے التجائیں کی تھی اور کسی نے ان التجاؤں کے جواب میں یہ کہا تھا، صفیہ نادان نہ بنو، ہماری زندگی کے راستے مختلف ہیں۔ صفیہ نے اپنے چہرے پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، میرے بدو تم بہت ضدی ہو۔ وہ دوبارہ آنکھیں کھول کر اٹھی اور دوسرے کمرے میں جا کر وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور حسب معمول آج بھی اس کی دعا کا آخری فقرہ یہ تھا، میرے اللہ اسے ہر آفت سے بچانا۔ دعا ختم کرنے کے بعد صفیہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دریچہ کھول کر بائیں باغ کی طرف جھانکنے لگی۔ پھر میٹھے اور ہلکے سروں میں ایک گیت گاتی ہوئی دوسری دیوار کے ساتھ قد آدم آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کی آواز جو موسم بہار کے پرندوں سے کہیں زیادہ شیریں تھی، آہستہ آہستہ بلند ہو رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد آئینے میں ایک اور صورت دیکھ کر وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، قاسم تم؟ قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا، صفیہ تم خاموش ہو گئیں؟ تمہاری آواز، صفیہ نے تلخ لہجے میں اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میری آواز بہت اچھی ہے، لیکن تمہیں چوروں کی طرح میرے کمرے میں آنے کا کوئی حق نہیں، تشریف لے جاؤ ورنہ سکینہ کو آواز دیتی ہوں۔ قاسم نے کہا، صفیہ میں نے کیا خطا کی ہے؟ تمہیں مجھ سے اس قدر نفرت کیوں ہے؟
اور تمہارے یہ نغمے اگر میرے لیے نہیں تھے تو کس کے لیے تھے؟ صفیہ مجھے اس قدر نہ ستاؤ، تم جانتی ہو میں تمہیں کس قدر چاہتا ہوں۔ میں، صفیہ نے غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے کہا۔ قاسم جاؤ، ابھی تک تمہارے دماغ پر رات کی شراب کا اثر باقی ہے، قاسم نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ صفیہ، تمہیں معلوم ہے کہ میں شراب ترک کر چکا ہوں، لیکن اگر میری کوئی عادت بری بھی ہے تو زندگی کے طویل سفر میں ہم دونوں ایک کشتی پر سوار ہوں گے، اس لیے مجھے اس قدر ناقدانہ نظروں سے دیکھنے کی عادت ترک کر دو، ہم دونوں کے لیے یہ بہتر ہوگا۔ صفیہ نے تنک کر جواب دیا۔ قاسم جاؤ، میں تمہاری کشتی میں سوار ہونے کی بجائے دریا کے بھنور میں ڈوب کر مرنے کو ترجیح دوں گی۔ قاسم نے خفیف سا ہو کر کہا۔ اس قدر سرد مہری ٹھیک نہیں، مجھ میں ہزار خامیاں ہوں لیکن میں تمہارا ہوں، میں تمہاری ایک مسکراہٹ کے لیے موت سے کھیل سکتا ہوں، آگ میں کود سکتا ہوں، پہاڑوں سے ٹکرا سکتا ہوں، میں تمہارے لیے، صفیہ نے کہا۔ ہاں رک کیوں گئے، کہو، میں تمہارے لیے آسمان کے تارے نوچ سکتا ہوں، سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ لگا کر موتی نکال سکتا ہوں، بڑے بڑے جابر شہنشاہوں کے تاج اتار سکتا ہوں، آندھیوں سے لڑ سکتا ہوں، طوفانوں سے کھیل سکتا ہوں، لیکن ایک انسان نہیں بن سکتا۔ قاسم تمہیں یہ غلط فہمی کب سے ہوئی کہ تم ایک شاعر بھی ہو؟ قاسم نے اپنی بوگلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ صفیہ، میرے جذبات کی توہین نہ کرو، میں شاعر نہیں، تمہارے جذبات وہ اس قابل بھی نہیں کہ ان کی توہین کی جائے۔ تم اگر یہاں ٹھہرنے پر مصر ہو تو میں جاتی ہوں، لیکن میرا پیچھا کیا تو میں سیدھی چچا کے پاس جاؤں گی۔ صفیہ یہ کہہ کر قاسم کی طرف غصے اور نفرت سے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ محل کے باغ سے چند پھول توڑے اور صفیہ درختوں کے ایک جھنڈ میں پہنچی۔ شاخوں سے شبنم کے قطرے گر رہے تھے، لیکن صفیہ کو ان کا احساس تک نہ تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں طاہر کے ساتھ تنہائی میں اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، اور جب سے طاہر خلیفہ کا پیغام لے کر قراقرم کی طرف روانہ ہوا تھا، باغ کا یہ گوشہ اس کی توجہ کا مرکز بن چکا تھا۔ ان درختوں کے پتے، پھل اور پھول اسے دوسرے درختوں سے مختلف نظر آتے تھے۔ آج قاسم کی ملاقات کے بعد وہ اپنے دل پر ایک بھاری بوجھ لے کر یہاں آئی تھی۔ سورج کی ابتدائی کرنیں درختوں کے پتوں سے چھن چھن کر آ رہی تھیں۔ صفیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور انتہائی مغموم آواز میں کہا، طاہر، تمہیں شاید معلوم بھی ہو کہ نہ ہو کہ میں کون ہوں اور تم میرے لیے کیا بن چکے ہو۔ خوارزم کی حدود عبور کرنے کے بعد طاہر اور اس کے ساتھیوں کو مملکت تاتار کی سرحدی چوکی پر کچھ مدت رکنا پڑا۔ چوکی کے افسر نے انہیں ہر ممکن سہولت پہنچانے کی کوشش کی، تاہم طاہر یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی ایک خیمے میں نظر بند کر دیے گئے ہیں۔ انہیں آس پاس کی پہاڑیوں پر گھومنے کی اجازت نہیں تھی۔ طاہر ٹوٹی پھوٹی تاتاری زبان میں کسی سپاہی سے کوئی سوال پوچھتا تو اسے کوئی جواب نہ ملتا، چونکہ افسر کے سوا کسی کو ان کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تاتاری جاسوس ان کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے۔ طاہر نے چوکی کے افسر کو بارہا یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ چنگیز خان کے نام خلیفہ بغداد کی طرف سے ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہے، لیکن اسے ہر بار یہی جواب ملتا، خان کے پاس پیغام بھیج دیا گیا ہے، اس کی ہدایات ملتے ہی آپ کو روانہ کر دیا جائے گا۔ قریباً 3 ہفتوں کے بعد ایک تاتاری افسر چند سپاہیوں کے ہمراہ اس چوکی پر پہنچا اور اس نے طاہر کی گزشتہ تالیف پر اظہار معذرت کے بعد بتایا کہ خان اعظم نے آپ کو شرف باریابی بخشا ہے۔ چند ہفتے اس افسر کی رہنمائی میں دشوار گزار پہاڑی راستے طے کرنے کے بعد طاہر اور اس کے ساتھی ایک دن کوہ قراقرم کی اس وادی میں داخل ہوئے جس میں حد نگاہ تک چنگیز خان کی افواج کے خیمے دکھائی دیتے تھے، اور اس وادی کے چاروں اطراف بلند پہاڑ تھے۔ بغداد سے وزیر اعظم نے طاہر کے ساتھ 3 آدمی روانہ کیے تھے۔ 2 ایرانی تھے، جن میں سے ایک کا نام کمال اور دوسرے کا نام ابو اسحاق تھا، تیسرے کا نام جمیل تھا اور یہ عراقی تھا۔ یہ تینوں سفر کے دوران وزیر اعظم کی ہدایات کے مطابق نہایت مستعدی سے طاہر کے احکام کی تعمیل کرتے رہے۔ راستے میں کئی بار ان کی تلاشی لی جا چکی تھی، اس لیے طاہر کو یہ اطمینان تھا کہ ان میں سے کوئی خلیفہ یا وزیر اعظم کی طرف سے کوئی خفیہ پیغام بھی لے کر آیا ہو تو بھی چنگیز خان کو اپنی صداقت کا یقین دلانے کے لیے وہ کوئی نشانی پیش نہیں کر سکے گا۔ لیکن مملکت تاتار میں داخل ہوتے ہی طاہر کو اس بات کی پریشانی ہوئی کہ اس کے ساتھیوں میں سے ابو اسحاق تاتاری زبان میں کافی دسترس رکھتا ہے۔ وہ چنگیز خان کی جائے قیام تک پہنچتے پہنچتے تاتاری افسر سے کافی بے تکلف ہو گیا تھا۔ سفر کے دوران اس نے کئی مرتبہ تاتاری افسر اور ابو اسحاق کو باقی قافلے سے آگے نکل کر یا پیچھے رہ کر نہایت رازدارانہ طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا۔ خیموں کے اس شہر میں داخل ہونے کے بعد یہاں چنگیز خان اور اس کی افواج تسخیر عالم کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ تاتاری افسر ایک کشادہ خیمے کے سامنے رکا اور گھوڑے سے اتر کر طاہر سے مخاطب ہوا، آپ اس خیمے میں آرام کریں، میں خان اعظم کو اطلاع دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے چند سپاہیوں کو جو خیمے سے باہر کھڑے ان کی راہ دیکھ رہے تھے اشارہ کیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر طاہر اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لیں اور وہ گھوڑے سے اتر کر ایک اور افسر کی رہنمائی میں خیمے کے اندر چلے گئے۔
یہ خیمہ مخمل کے پردوں اور ایرانی قالینوں سے سجا ہوا تھا۔ طاہر اور اس کے ساتھیوں نے عصر کی نماز ادا کی۔ دعا کے بعد طاہر نے ابو اسحاق سے سوال کیا، تم راستے میں اس تاتاری افسر کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ ابو اسحاق نے ایک معنی خیز تبسم کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور جواب دیا، کچھ نہیں، وہ مجھے چنگیز خان اور میں اسے اپنے خلیفہ کے متعلق بتا رہا تھا۔ تم تمام راستے مجھ سے یہ بات کیوں چھپاتے رہے کہ تم تاتاری زبان جانتے ہو؟ اگر آپ مجھ سے پوچھتے تو میں آپ کو بتا دیتا۔ وزیر اعظم کو معلوم تھا کہ تم تاتاری زبان جانتے ہو؟ اسحاق نے قدرے پریشان ہو کر جواب دیا، وزیر اعظم مجھ جیسے معمولی آدمی کے متعلق اس قدر واقفیت حاصل کرنے کی ضرورت کب محسوس کرتے ہیں؟ آپ کو یہاں کسی کے ساتھ ہم کلام ہونے پر اعتراض ہو تو میں آئندہ نہیں بولوں گا۔ مجھے تمہارے ہم کلام ہونے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر تم سے کوئی بغداد کے متعلق سوال پوچھے تو سمجھ کر جواب دینا۔ ابو اسحاق نے جواب دیا، مجھے اپنے فرض کا احساس ہے۔ تھوڑی دیر بعد تاتاری افسر ان کے خیمے میں داخل ہوا اور اس نے طاہر سے کہا، خان اعظم صبح آپ سے ملاقات کریں گے۔ میں نے آپ کے خورد و نوش کا انتظام ایک ایرانی ملازم کے سپرد کر دیا ہے۔ وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے اور آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ جس وقت طاہر تاتاری افسر کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، ابو اسحاق خیمے سے اٹھ کر باہر نکل گیا، اور جب یہ افسر رخصت ہوا تو طاہر اٹھا اور خیمے کے دروازے میں کھڑا ہو کر باہر جھانکنے لگا۔ ابو اسحاق چند قدم کے فاصلے پر تاتاری افسر سے باتیں کر رہا تھا۔ شام کے وقت طاہر کے تینوں ساتھی وادی میں چکر لگانے کے بہانے باہر نکل گئے اور اس وقت واپس آئے جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سونے کا ارادہ کر رہا تھا۔ طاہر نے انہیں سخت سست کہا تو ابو اسحاق بولا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ یہ تاتاری لوگ بڑے وحشی ہیں۔ ہم سیر کے لیے نکلے تھے، ایک خیمے کے پاس ہمیں چند سپاہیوں نے گھیر لیا اور زبردستی ہم تینوں کے سر مونڈ کر ہماری کھوپڑیوں پر سیاہی مل دی۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ یہ کہتے ہوئے ابو اسحاق نے اپنا امامہ اتار دیا اور کہا، دیکھیے انہوں نے ہماری کیا درگت بنائی ہے۔ ابو اسحاق اور اس کے ساتھیوں کے سر واقعی مونڈے ہوئے تھے اور بالوں کی جگہ ان پر سیاہ روغن چمک رہا تھا۔ طاہر نے کہا، عجب احمق ہیں یہ لوگ، میں چنگیز خان کے سامنے اس بدسلوکی پر احتجاج کروں گا۔ ابو اسحاق نے کہا، یہاں سر موڑنا نئی بات نہیں، ایک افسر کہہ رہا تھا کہ مہمان کا سر موڑنا بھی یہاں مہمان نوازی میں داخل ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنے خنجروں کی تیزی کی آزمائش کے لیے ہمارے سروں کے بال ہی منتخب کیے، ورنہ ایک تاتاری کے ہاتھ کو اپنی شہرک سے اس قدر قریب دیکھنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اگلی صبح چنگیز خان کے الچی کے ساتھ شاہی ایوان کی طرف چل دیا۔ شاہی ایوان اس وادی کے ایک سرے پر چند خوبصورت خیموں پر مشتمل تھا۔ پہاڑی کے اوپر جانے والی سڑک کے نچلے سرے پر دائیں اور بائیں انسانی کھوپڑیوں سے دو بلند مینار تعمیر کیے گئے تھے اور سڑک کے دونوں کناروں پر نیچے سے اوپر تک کھوپڑیوں کی قطاریں بنائی گئی تھی۔ طاہر کے چہرے سے اس کے تاثرات کا اندازہ لگاتے ہوئے تاتاری افسر نے کہا، یہ صرف بڑے بڑے سرداروں کی کھوپڑیاں ہیں، انہیں ان کی حیثیت کے مطابق جگہ دی گئی ہے، نچلے طبقے کے لوگوں کی کھوپڑیاں یہاں نہیں لائی گئیں۔ اوپر خان اعظم کے خیمے کے سامنے آپ ان حکمرانوں اور فوجی رہنماؤں کی کھوپڑیوں کا انبار دیکھیں گے جنہوں نے ہماری عظمت کے سامنے سربسجود ہونے سے انکار کر دیا تھا، اونچے گھرانوں کی حسین بیگمات جنہوں نے خان اعظم اور شہزادوں کی خدمت سے انکار کر دیا تھا، ان کی کھوپڑیوں سے ایک چھوٹا سا مینار ملکہ تاتار کے خیمے کے سامنے تعمیر کیا گیا ہے۔ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے کہا، وہ دیکھیے اس پہاڑی پر خان اعظم کا عالی شان محل تعمیر ہو رہا ہے، ان پہاڑوں میں اعلیٰ قسم کے پتھر نایاب ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ بغداد، بخارا اور سمرقند کی عمارتوں میں بہترین قسم کے سرخ اور سفید پتھر لگائے گئے ہیں۔ طاہر نے جواب دیا، لیکن وہ پتھر خوبصورت ہونے کے علاوہ سخت بھی ہیں۔ آپ کے خان اعظم انسانی کھوپڑیوں کا محل تعمیر کیوں نہیں کرتے؟ اگر انسانی کھوپڑیاں اینٹوں کا کام دے سکتی تو ہمارے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا۔ شمال مغرب اور شمال مشرق کے شہروں میں بھی کھوپڑیوں کے کئی انبار بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ پہاڑی کی چوٹی پر ایک کشادہ اور ہموار میدان میں بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے اور اس میدان کے تین اطراف خیموں کی قطاریں تھیں۔ جا بجا پہرے دار ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے۔ ایلچی درمیان کے ایک خیمے کے سامنے رکا اور طاہر کو باہر ٹھہرا کر اندر داخل ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر طاہر کو اندر لے گیا۔ دو کشادہ کمروں میں گزرنے کے بعد طاہر تیسرے اور نسبتاً چھوٹے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کے ایک طرف کوئی 4 بالشت اونچا چبوترا تھا جس پر بیش قیمت قالین بچھا ہوا تھا۔ چبوترے کے نیچے ایک قطار میں چند تاج رکھے تھے۔ کمرے میں ایک عمر رسیدہ شخص جو اپنے جبہ و دستار سے ایک مسلمان عالم معلوم ہوتا تھا کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر طاہر کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کہا، میں خاقان تاتار کی مملکت میں اپنے ایک مسلمان بھائی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ طاہر نے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے اپنے جسم میں ایک کپکپی سی محسوس کی اور قدرے تذبذب کے بعد کہا، آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ میں خاقان تاتار جوہر شناس بھی ہیں اور فیاض بھی، میں یہاں تاجروں کے قافلے کے ساتھ آیا تھا۔ خاقان اعظم کو ایک مترجم کی ضرورت تھی، انہوں نے مجھے چند ماہ کے لیے اپنے پاس ٹھہرا لیا
لیکن اس کے بعد ان کی قدر افزائی نے مجھے ہمیشہ کے لیے خرید لیا ہے۔ خاقان اعظم تشریف لانے والے ہیں۔ میں آپ کو چند باتیں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ زیادہ خوشامد پسند نہیں کرتے، لیکن بے تکلفی اور گستاخی کو قطعاً قابل معافی نہیں سمجھتے۔ اگر آپ تاتاری زبان میں بات کریں گے تو وہ آپ سے بہت خوش ہوں گے۔ اگر آپ تاتاری زبان میں بات کرنا نہیں جانتے ہوں تو انہیں چینی زبان بھی پسند ہے۔ ان دونوں زبانوں کے بعد خاقان اعظم فارسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اس زبان کے چند الفاظ سیکھ چکے ہیں، لیکن عربی زبان سے انہیں وحشت ہوتی ہے۔ طاہر نے جواب دیا، مشورے کا شکریہ، لیکن میں تاتاری اور چینی زبان سے ناواقف ہوں۔ فارسی جانتا ہوں، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ آپ کی ترجمانی کے باوجود اپنی فراست سے کام لے کر میرا مطلب سمجھنے میں غلطی نہ کریں۔ اگر آپ کو عربی زبان کا ترجمہ کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہو تو اور بات ہے، ورنہ میں اظہار مدعا کے لیے عربی زبان کو زیادہ موزوں سمجھتا ہوں، اور اگر وہ ترکی اچھی سمجھتے ہیں تو میں وہ بھی جانتا ہوں۔ کہیں یہ غضب نہ کر بیٹھنا، جب سے خوارزم شاہ نے خان موصوف کی ایلچی کو قتل کیا ہے انہیں ترکی سے سخت نفرت ہو گئی ہے، اور دوران گفتگو یہ خیال رکھیے گا کہ آپ کی آواز خاقان اعظم کی آواز سے زیادہ بلند نہ ہو۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ خان اعظم نے آپ کو تخلیے میں ملاقات کا شرف بخشا ہے۔ تخلیے میں ان کا دست مبارک دربار کی نسبت زیادہ فیاض ہوتا ہے۔ طاہر نے کہا، میں آپ کے نیک مشوروں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن آپ میرے متعلق غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ میں یہاں پیٹ کی خاطر نہیں آیا۔ مترجم اپنی خفت مٹانے کے لیے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن چبوترے کے عقب سے دروازے کا پردہ اٹھا اور اس نے طاہر کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، خان اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ ایک لمحے بعد طاہر چبوترے پر اس جابر اور قاہر انسان کو دیکھ رہا تھا جس کی وحشت اور بربریت کے افسانے مشرق و مغرب میں مشہور ہو چکے تھے۔ مترجم دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر رکوع کی حالت میں کھڑا تھا۔ چنگیز خان نے ایک نگاہ غلط انداز سے طاہر کی طرف دیکھا اور چبوترے پر بیٹھ گیا۔ مترجم بھی سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نگاہیں اس بات پر اظہار ملال کر رہی تھی کہ طاہر نے اس کی تقلید نہیں کی۔ طاہر بدستور چنگیز خان کی طرف دیکھ رہا تھا، اور یہ ایک ایسی گستاخی تھی جسے بھرے دربار میں شاید تاتاری سردار برداشت نہ کرتے اور تخلیے میں مترجم برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخرکار اس نے آہستہ سے کہہ دیا، نگاہیں نیچی رکھو، لیکن طاہر پر اس تنبیہ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد خلیفہ بغداد کے ایلچی اور تاتاریوں کے شہنشاہ کی گفتگو کی ابتدا یوں ہوئی۔ مترجم چنگیز خان سے مخاطب ہو کر، خلیفہ بغداد کا ایلچی خاقان اعظم شہنشاہ تاتار کو، جن کی شفقت کا ہاتھ دوستوں کے لیے باعث رحمت ہے اور جن کی تلوار دشمن کے سر پر سائقہ بن کر کونتی ہے، نہایت ادب و احترام کے ساتھ سلام عرض کرتا ہے۔ چنگیز خان نے کہا، ہم بغداد کے ایلچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے ہیں۔ اسے اطمینان دلایا جائے کہ یہاں اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، مترجم نے کہا۔ مترجم نے طاہر سے مخاطب ہو کر عربی زبان میں کہا، میں شہنشاہ والا آپ کی آمد پر اظہار مسرت فرماتے ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں آپ کی گھبراہٹ بلا وجہ ہے۔ آپ کو الطاف خسروانہ سے مالا مال کر کے واپس بھیجا جائے گا۔ طاہر نے کہا، میں انعامات کی تمنا لے کر نہیں آیا۔ اگر شاہ تاتار اس قدر مہربان ہیں تو مجھے خلیفہ کا خط پیش کرنے کے بعد اسلام کی تبلیغ کا موقع دیں، یہ میرے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا۔ مترجم نے چنگیز سے کہا، خلیفہ کا قاصد خاقان تاتار کی نظر عنایت کا شکریہ ادا کرتا ہے اور خلیفہ بغداد کا خط پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہے۔ چنگیز خان کہنے لگا، اجازت ہے؟ مترجم نے کہا، خاقان اعظم حکم دیتے ہیں کہ خلیفہ کا مکتوب پیش کیا جائے۔ طاہر نے آگے بڑھ کر حریر میں لپٹا ہوا مکتوب پیش کیا۔ چنگیز خان نے اسے کھولا اور مترجم کو دیتے ہوئے پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ عربی زبان میں خط کا مختصر مفہوم یہ تھا، تاتاریوں کے بادشاہ چنگیز خان کو واضح ہو کہ ہم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو اور آزادی کا فرض عائد ہوتا ہے۔ شاہ خوارزم کے ساتھ ہمارے چند اختلافات ہیں، لیکن عالم اسلام پر کسی بیرونی خطرے کی مدافعت کے لیے ہم نہ صرف خوارزم شاہ کی حمایت کا اعلان کرنے پر مجبور ہوں گے، بلکہ اس کے جھنڈے تلے معمولی سپاہیوں کی حیثیت سے لڑنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں گے۔ اگر یہ درست ہے کہ شاہ تاتار خوارزم کی سرحد پر افواج جمع کر رہا ہے، تو ہم اسے متنبع کرتے ہیں کہ خوارزم کے خلاف اس اعلان جنگ کو عالم اسلام کے خلاف اعلان جنگ سمجھا جائے گا۔ اس خط کے جواب میں ہم شاہ تاتار کا یہ اعلان سننا چاہتے ہیں کہ ان کی افواج خوارزم پر حملہ نہیں کریں گی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔